السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارے رمضان کا ڈے 5 ہے اور الحمدللہ سے آج ہمارے ٹرانسفارمیشن سیریز اسٹیپ ٹورڈس اللہ کا ڈے 5 اور ٹاپک 5 ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے جو آپ کی زندگی میں روشنی ڈالتی ہے، آپ کی زندگی میں برکتیں اور آپ کو شفا عطا کرتی ہے اور آپ کو اپنی پوری لائف لیڈ کرنے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، وہ ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ برو، ایک بات سچ سچ بتاؤ کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور آپ اپنا سارے وقت میں آپ فون کتنا، آپ کا مطلب آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہوگا؟ آپ کتنے گھنٹے فون چلاتے ہوگے؟ 1 گھنٹہ، 2، یہ کم بول رہا ہوں، شاید 4 یا 5 گھنٹہ منیمم ضرور ہوگا، کیونکہ دیکھو آج ہم یوز لیس اسکرولنگ سے، انوانٹیڈ سوشل میڈیا سے اتنا جڑ چکے ہیں اور اپنے آپ کو ریلز کا عادی اتنا بنا چکے ہیں کہ اللہ جانے اس فتنے سے کون بچے ہوئے ہیں اور کتنے بچے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو فون چلانے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت ہے؟ وقت بالکل ہے، لیکن ہم نہیں نکالتے۔ ایسے ہے نا؟ ہمارے پاس تو وقت بالکل ہے لیکن ہم نہیں نکال رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم قرآن سے تعلق بنا لیں گے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ ہم اس دنیا کی جھوٹی خواہشات سے چھوڑ کر سب فنا کر کے یقین آ جائے گا یہ سب فانی ہے، اس لیے تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں نا۔ نہیں، ہم اس چیز سے بھی غافل ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن سے تعلق کیسے لگایا جائے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ آج کا نوجوان، آج کا یوتھ اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ہے فون کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کہ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاسراء کی آیت میں صاف صاف فرما رہے ہیں وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرما رہے ہیں ہم مومن کے لیے قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ان کو شفا اور رحمت ہے، ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے شفا اور رحمت دے رہے۔ شفا کس چیز کی؟ شفا مطلب اینگزائٹی کی، شفا مطلب ڈپریشن سے، شفا مطلب ساری ٹینشنوں سے، ساری آپ کے مائنڈ کے ڈسٹریکشن سے، دل کا وزن ہونے سے، دل کی وسوساہٹ سے، نفس کی بہکاوے سے شفا ملتی ہے۔ یہ شفا کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جب ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے تعلق نہیں بناتے، اور ہم کہتے ہیں دل ہیوی ہے، دل میں وسوسے ہیں، نفس بھڑکا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے قرآن۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تسمعون القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم وہی تو چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دل میں سکون آ جائے، کس طریقے سے آ جائے یہ ہمیں غرض نہیں۔ آج کا نوجوان اللہ سے دور ہو کر، نمازوں سے چھٹکارا پا کر، قرآن سے دور ہو کر، دنیاوی چیزوں میں، ان فانی چیزوں میں لگ کر دل کو سکون پہنچانے میں کوشش کر رہا ہے۔ اس سے تو ہمیں چند وقت کے لیے ٹیمپرری ڈوپامین ہٹ تو مل جاتا ہے، لیکن پرماننٹ دلی سکون نہیں۔ پرماننٹ دلی سکون تبھی ملتا ہے جب آپ اپنا تعلق نماز سے قائم کرتے ہو اور قرآن سے لگاتے ہو۔ اور قرآن سے تعلق قائم کرنا یہ ہماری زندگی میں آج اس فتنوں میں بچنے کے لیے، آج اس دور میں ایک مکمل ایمان والا بن کر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
نہ ہی آپ کو سکون میوزک سے ملے گا. کیا آپ کو سکون میوزک میں ملے گا یا پھر موویز میں؟ آپ اپنا سکون نیٹ فلکس میں ڈھونڈ رہے ہو کیا، یا پھر ان گندی چیزوں میں جو آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، آپ کو نہ سکون ان غلیظ چیزوں میں، نہ ان فانی چیزوں میں، نہ میوزک میں، نہ موویز میں، کسی میں نہیں ملے گا. آپ کو سکون ملے گا تو صرف قرآن میں ملے گا. آپ کو سکون ملے گا تو صرف نماز میں ملے گا. آپ کو سکون ملے گا صرف قرآن سے تعلق قائم کر کر، قرآن پر عمل کر کر آپ کو سکون ملے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن باوجود بھی ہم اسے وقت نہیں دے رہے، اسے وقت نہیں نکال رہے، نہ ہی اس پہ سمجھ رہے، نہ اس پر عمل کر رہے. یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ قرآن پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کیا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر آپ 5 ریلز کا وقت بھی نکال کر صرف روزمرہ کی زندگی میں 5 آیتس اے ڈے پڑھ لو گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو کنسسٹنسی از اے پاور. کوانٹیٹی میں کام نہیں ہوتا. ایک ہی دن آپ اٹھ گئے، ایک پورا جوس پڑھ لیے، اگلے دن آدھا، اس کے اگلے دن پاؤ جوس، اس کے اگلے دن کچھ نہیں پڑا. دیکھو کوانٹیٹی ایک دم زندگی میں ایڈ کرنے سے آپ گر جاؤ گے. آپ کو کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ ایک رول بناؤ کہ کیا کوئی بھی کام آ جائے، آپ دن میں 5 یا 10 آیت ضرور پڑھو گے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، اور اسے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی کوشش کرو کہ قرآن سے اپنا تعلق بناؤ. کیونکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، خیرکم من التعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھو اور سکھاؤ مطلب آپ قرآن سیکھو، آپ کی اپنی زندگی میں قرآن کو ایڈ کرو، اور ان چیزوں کو دوسروں کو بتاؤ. کوشش کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑو گے، نہ کہ ریل سے، میوزک سے، پون سے، masturbation سے. Complete avoid this thing, because if you want to build your connection between Allah and you need to build connection with Quran. جس گھر میں قرآن ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور جس دل میں قرآن ہوتا ہے اس دل میں روشنی ہوتی ہے. جس نوجوان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، جس نوجوان کا کنیکشن قرآن سے ہوتا ہے، اسے اس دنیا کا کوئی بھی فتنہ نہ ہی گمراہ کر سکتا ہے، نہ ہی اسے ان فتنوں سے کوئی فرق پڑتا ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ جو ٹاپک تھا، ہم نے اس پر خصوصی بات کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کریم میں بہترین عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.